آزادی کے موقع پر زمین ہند کو ہمارے پروجوں نے اپنے خون سے رنگ دیا تھا۔ جو کچھ ہوا کشمیر کی سرزمین پر، ہندوستان کے سارے مسلمان اس سے دکھی ہیں۔ کوئی ایک معمولی چیز لے کر شہر کی کسی گلی سے نہیں گزر سکتا۔ پولیس اتنی سٹرانگ ہے ہماری، پھر یہ اتنے بڑے بڑے آتنکی آ کیسے جاتے ہیں کہ جس وقت یہ گھسے اور اتنی فرصت تھی کہ نام لے لے پوچھ پوچھ کر فرصت سے گولی چلائی، آپ کہاں تھے؟ ہمارے جوان کہاں تھے؟ کیا ان کے بندوقوں میں گولیاں ختم ہو گئی تھی؟ وطن کا ناگرک ہونے کے ناطے یہ آواز میں اٹھاتا ہوں اور یہ بات میں کہتا ہوں اور آپ سے اپیل کرتا ہوں، پیارے اپنے وطن سے محبت کرو۔ شریعت اسلامیہ میں وطن کے حوالے سے بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں جن کی تفصیل یہاں پیش نہیں کی جا سکتی۔ بس یوں سمجھیں کہ وطن سے محبت فطری تقاضا بھی ہے، ایمانی تقاضا بھی ہے، شرعی تقاضا بھی ہے، اور تقریباً ہر مخلوق اپنے وطن سے محبت کرتی ہے۔ چڑیا اپنے گھونسلے سے محبت کرتی ہے، چونٹیاں اپنے سوراخوں سے محبت کرتی ہیں، مچھلیاں پانی سے محبت کرتی ہیں، درندے جنگلوں سے محبت کرتے ہیں۔ ان کو آپ جنگل سے نکالو تو وہ بے چین ہو جائیں گے، کیوں ان کا وطن جنگل ہی ہے۔ تو ہر مخلوق اپنی فطرت میں اپنے وطن سے محبت کرتی ہے۔ ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اچھا اور برا سمجھنے کے حامل ہیں، صحیح اور غلط کی سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں۔ تو ہمیں بھی الحمدللہ اپنے وطن سے بے حد محبت رہی ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس میں ہمیں کسی سے سند لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہاں، جب وطن کو ہماری ضرورت پڑے گی تب جو ہماری قربانی ہوگی وہی ہماری سند ہو جائے گی، وہی ہماری محبت ہو جائے گی۔ اور اگر اتہاس پڑھیں تو اندازہ بھی ہوگا کہ آزادی کے موقع پر زمین ہند کو ہمارے پروجوں نے اپنے خون سے رنگ دیا تھا، اور تحریک آزادی میں سر فہرست رہے تھے۔ تو وطن سے محبت یہ فطری بھی ہے۔ یاد رکھیں، محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت فطری ہوتی ہے اور ایک محبت شرعی و ایمانی ہوتی ہے۔ تو محبت فطری بھی ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ وطن سے ایسی محبت کریں کہ اپنی لائف میں کہیں بھی آنچ نہ آنے دیں اپنے وطن کو۔ وطن پر اگر کوئی اٹیک کرتا ہے تو پھر ہمارا آخری قطرہ بھی اس پر قربان ہونا چاہیے اور ہوگا۔ وطن کو اگر کوئی آنکھیں دکھاتا ہے تو ہمیں اس کی آنکھیں پھوڑنے کا جذبہ ہے اور رہے گا۔ پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا سامنے کون ہے، اپنا ہے کہ پرایا ہے، یہاں کا ہے کہ وہاں کا ہے، کہاں کا ہے۔ نہیں، اگر وطن کے خلاف آیا تو اس سے نپٹنا ہمارا دینی فریضہ ہے اور ایمانی فریضہ ہے۔ جو کچھ ہوا کشمیر کی سرزمین پر،
ہندوستان کے سارے مسلمان اس سے دکھی ہیں، اس سے وروध کرتے ہیں، کنڈم کرتے ہیں اس کا۔ ہم تو یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہمارے پاس کمزوری کہاں ہے، کیا کمزوری ہے کہ ہم سب جھیل لیتے ہیں۔ کچھ دن دھوم مچے رہے گا، بڑی بڑی باتیں ڈینگیں، پھر سب شانت ہو جائیں گی۔ کیا کمزوری ہے آپ؟ مٹھی بھر لوگ ہیں، کئی گنا طاقت ہمارے پاس ہے، پھر یہ سیاسی بازار گرم کرنے کے بجائے ایک ہی بار نپٹ لیں آپ۔ اور اگر آپ میں ہمت نہیں ہے تو ہم 30 کروڑ کہے جاتے ہیں، 1 کروڑ کو خالی اجازت دے دو، نپٹ لیں گے۔ ہمارے بچوں کو لائیے آرمی میں، آپ ہمارے بچوں کو دیجئے جگہ اس فورس میں، ہم کو آگے کر دیجئے، ہم دیکھ لیں گے کتنی طاقت ہے۔ یہ بے گناہوں کو مارنا، سیدھے سادھے لوگوں کو مارنا، یوں بلا وجہ گولیوں سے بھون دینا، یہ انسانیت کا قتل ہے، انسانیت کا قتل ہے۔ ہم اگر اسے شرعی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو بھی بہت غلط ہے۔ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ یہ انسانیت کا خون ہے، یہ محبت کا خون ہے، یہ عدل کا خون ہے، یہ انصاف کا قتل ہے۔ اس پر فیصلہ لینا چاہیے، فیصلہ کن اقدام کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسی بری گھٹیا حرکت نہ ہو سکے، ماؤں کی گود نہ اجڑے، بہنوں کا سہاگ نہ اجڑے، بچے یتیم نہ ہوں۔ جب مستقل کوئی قدم اٹھایا جائے گا تو ہی اس کا سد باب ہو سکے گا۔ حیرت یہ ہے کہ یہ پہنچ کیسے جاتے ہیں۔ ہم کو آپ کو کہیں جانا ہو تو ایک چوکی کے راس نہیں کر پاتے، حوالدار کی نظر سے نہیں بچ پاتے، جگہ جگہ چیکنگ ہوتی ہے۔ آپ گجرات جائیے، راستے میں چیکنگ ہوگی، آپ راجستھان جائیے، کئی جگہ آپ کو جو چیک پوسٹ سے گزرنا پڑے گا۔ کوئی ایک معمولی چیز لے کر شہر کی کسی گلی سے نہیں گزر سکتا، پولیس اتنی سٹرانگ ہے ہماری۔ پھر یہ اتنے بڑے بڑے آتنکی آ کیسے جاتے ہیں؟ اور سوال تو کوئی بھی کر سکتا، آ بھی جاتے ہیں اور ان کو کوئی ملتا بھی نہیں، نل بٹے سناٹا، کوئی پولیس ہے ہی نہیں وہاں پر۔ نام پوچھتے ہیں، ذات پوچھتے ہیں، آئیڈینٹیٹی پوچھتے ہیں، اتنا سارا موقع ان کے پاس ہوتا ہے، کوئی وہاں ہے نہیں۔ اس میں تو بڑی سازش نظر آتی ہے۔ سوال تو کوئی بھی کرے گا، اس میں تو کوئی بہت بڑی پلاننگ جیسے دکھتی ہو، ورنہ ایسی جگہ جہاں دہشت گرد ہر پل دن رات گھس جانے کے ڈر لگے رہتے ہیں، ایسی جگہ تو چپے چپے پہ رہنا چاہیے ہماری فورس۔ تو کہیں نہ کہیں اپنا جرم بھی قبول کرنا چاہیے، اپنا جرم بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ ہم کمزور پڑتے ہیں تو دشمن اٹیک کرتا ہے۔ یہ کمزوری کا دروازہ کون کھولتا ہے، اس پر سوال ضرور کیا جائے گا، اور وطن کا ہر آدمی سوال کر سکتا ہے کہ جس وقت یہ گھسے اور اتنی فرصت تھی کہ نام لے لے پوچھ پوچھ کر فرصت سے گولی چلائی، آپ کہاں تھے؟ ہمارے جوان کہاں تھے؟ کیا ان کے بندوقوں میں گولیاں ختم ہو گئی تھی؟ کہاں تھے وہ؟ یہ سوال کیا جائے گا، اور یہ بہت دکھد بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے وطن پر اس طریقے سے سال میں کئی بار دیکھا جاتا ہے، اچانک سے حملے ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کو جان گنوانی پڑتی ہے۔ اس کا سد باب ہونا چاہیے۔ وطن کا ناگرک ہونے کے ناطے یہ آواز میں اٹھاتا ہوں اور یہ بات میں کہتا ہوں،
اور آپ سے اپیل کرتا ہوں، پیارے اپنے وطن سے محبت کرو، ایسی محبت کرو کہ ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی دے دو، ضرورت پڑے تو اپنا مال بھی دے دو، ضرورت پڑے تو اپنی اولاد کو بھی قربان کر دو۔ کیا ہے قربان آپ نے، تب یہ وطن آزاد ہوا ہے، دی ہے قربانی آپ نے، تب یہ وطن آزاد ہوا ہے۔ ایسے دہشت گردوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے جب بھی آپ کی ضرورت پڑے آپ اپنی چھاتی آگے رکھیے۔ مذہب اپنی جگہ، انسان اپنی فطرت میں آزاد ہے، کوئی سورج کو پوجتا ہے، کوئی چاند کو پوجتا ہے، کوئی پتھر کو پوجتا ہے، کوئی دریا کو پوجتا ہے، کوئی سمندر کی لہروں کو پوجتا ہے، کوئی ہرے بھرے درختوں۔ انسان اپنی فطرت میں آزاد ہے، وہ خود فیصلہ کرتا ہے اسے کیا کرنا ہے۔ مذہب سب کا اپنی جگہ، انسانیت اپنی جگہ، انسانیت اپنی جگہ۔ ازراہ انسانیت، ازراہ وطن، وطن سے بھی محبت اور اہل وطن سے بھی محبت۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جب اہل وطن آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور انسانیت رکھیں گے تو نفرتیں ختم ہو جائیں گی، مار دھاڑ ختم ہوگی، خون خرابہ ختم ہوگا، ناانصافی ختم ہوگی، بلاکار ختم ہوگا۔ اور جب یہ سب چیزیں ختم ہوگی تو امن پیدا ہوگا، شانتی پیدا ہوگی، ترقی آئے گی، اور پھر دنیا تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گی کہ فلاں ملک میں دیکھو لوگ کتنی شانتی سے رہتے ہیں، کتنے سکون سے رہتے ہیں۔ تو وطن سے محبت بھی ضروری اور اہل وطن سے محبت بھی ضروری۔ اور یہ بھی بتا دیں، اسلام کو جب طاقت ملتی ہے تو اپنی طاقت کے ذریعے وہ کسی کو پسپا نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، اجاڑتا نہیں۔ اس پر میں نے بولا بھی تھا، حضور کی زندگی دیکھ لیں، دہراتا ہوں 2 لائن میں۔ جب مکہ فتح ہوا تو جو بڑے بڑے سورما اور دگگج تھے جنہوں نے بہت نقصان پہنچایا تھا، بہت نقصان پہنچایا تھا اسلام کو، یوں کہیے اسلام کو توڑنے میں کوئی کسر نہ رکھی تھی، جیسے ابو سفیان، جیسے ہندا، جیسے اکرمہ بن ابو جہل، ایسے بڑے بڑے سورما، میدان کے بڑے بڑے بہادر جو کبھی ہار نہیں مانتے تھے، بڑا نقصان پہنچایا تھا اسلام کو۔ جنگ خندق میں سالار ابو سفیان تھے، مدینے والوں کو بھوکا پیاسا تڑپا دیا تھا۔ جنگ احد میں ہندا حضرت سرکار کے چچا جان امیر حمزہ کا کلیجہ چبائی تھی، سینہ پھاڑ کر کلیجہ نکال کر دانت کے نیچے چبایا تھا۔ کیسا جرم کیا تھا، کلپنا کیجئے، تصور کیجئے۔ اکرمہ بن ابو جہل اور خالد بن ولید، یہ 2 لوگوں نے مل کر جنگ احد میں تقریباً 70 صحابہ کو شہید کر ڈالا تھا، پیچھے سے حملہ کر کے بہت نقصان پہنچایا تھا۔ لیکن جب آج حضور مکے پر فاتح ہوئے، مکہ ان کے قبضے میں آیا، تو یہ سارے ڈرے کہ آج تو قتل عام ہوگا، آج تو گھر گرائے جائیں گے، آج تو ویرانی ہوگی۔ لیکن نہیں، اتنے میں اعلان آیا، آج امن کا دن ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں، آج امن کا دن ہے، آج شانتی کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے۔ تب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب حضور نے ان بڑے بڑوں کو معاف کیا، تب ان کے دل میں یہ بات بیٹھی کہ رسول اللہ اور ان کا دین خطا پر نہیں ہے، ان کی اپنی خطا ہے۔ تب آ کر حضور کے قدموں میں گرنے لگے اور کہا، سرکار آپ
میں کوئی کمی نہیں، ہم میں کمی ہے، ہماری خطائیں تھیں۔ تب رحمت للعالمین نے سب کو معاف کیا اور کلیجے سے لگا لیا، معاف کیا، غلام بنا لیا۔ اور یہی وجہ ہے اسلام کے پھیلنے کی، یہی سب پوائنٹس ہیں اسلام کے ترقی کرنے کی، یہی سب وہ لائنیں ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد آج بھی دنیا اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو اسلام ظلم کے خلاف ہے، اسلام محبت کی بات کرتا ہے۔ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ چاہے داڑھی والے ہوں، ٹوپی والے ہوں، کرتا پائجامہ والے ہوں، کلمہ پڑھتے رہے ہوں، نام لیتے رہے ہوں، اللہ کا کوئی سروکار نہیں۔ ان کو پکڑا جائے، چتھڑا کر دیا جائے، ان کو پکڑا جائے، لاؤ پکڑ کر، تم سے نہیں ہوتا ہمارے حوالے کرو، ہم ان کو اتنے پتھر ماریں گے کہ دم توڑ دیں گے۔ اسلام بہت انصاف پسند ہے، ظلم گوارا نہیں کرتا۔ ہمارے دین میں یہ بات ہے، آخری بات سن لیں، یہ بات موجود ہے، اگر کسی نے کسی کے ساتھ بلااتکار کیا تو اسلام کہتا ہے دونوں کو، زانی اور زانیہ اگر شادی شدہ اور ایسا کیے ہوں، پھر وہاں نام نہ دیکھو، وہاں ذات نہ دیکھو، وہاں خاندان نہ دیکھو، اسلام کہتا ہے جرم ثابت ہے، اتنے پتھر مارو پورے مسلمان مل کر کہ وہ جان دے دے، مر جائے تڑپ تڑپ کر، اسلام۔ دوسری بات سنیے، کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کا ہاتھ کاٹ لیا، اب وہاں ذات دیکھ کر اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، شریعت کہتی ہے بدلے میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لو۔ کیوں کاٹا اس نے ہاتھ؟ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ناحق، شریعت کہتی ہے بدلے میں اس کو بھی قتل کر دو۔ ہم چہرہ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے، مت تھوپو ہم کو، ہم پر ان کو کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، مت تھوپو ہم پر ان کو کہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر یہ گھٹنا انجام دیا۔ ہم پر مت تھوپو، ایسوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور ہمارے دین کا کوئی تعلق نہیں۔ ہماری شریعت میں ایسے لوگوں کو گنجائش نہیں ہے۔ لباس تو کوئی بھی کچھ بھی پہن کر آ سکتا ہے، ہم پر ان کو نہ تھوپا جائے۔ وہ ظالم ہیں تو ہیں، ان کے سینوں پر اتنی گولیاں اتاری جائیں وہ تڑپ تڑپ کر مر جائیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں۔ جو بنتی ہو ان کی بنائیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں۔ ایک بارگی فیصلہ کرے، ہمیشہ کی جھنجٹ ختم ہو جائے، ہم وہ چاہتے ہیں۔ لہذا ہم پھر ایک بار دہراتے ہیں، جو کچھ ہوا کشمیر میں ہم اس سے دکھی ہیں، پورے مسلمانان ہند دکھی ہیں، ہم سب اس کا وروଧ کرتے ہیں، ہم اس کی تردید کرتے ہیں، اس کے خلاف ہیں۔ آپ آگے بڑھو، ہم کو کہیں پیچھے نہیں پاؤ گے، آپ اس کے لیے کچھ بھی کرو، ہم کو پیچھے نہیں پاؤ گے۔ ہندوستان کا ہر مسلمان اس معاملے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو محفوظ کرے اور ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، ہمارے وطن پر بری نظر رکھنے والوں کو اللہ کیفر کردار تک پہنچائے۔